بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ ذی الحجہ کے فضائل بیان ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ذی الحجہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کو حرمت اور عزت والے مہینوں میں شمار کیا ہے۔ حرمت اور عزت والے 4 مہینے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کے اندر خون ریزی کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت میں آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت اور احترام والے ہیں، 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب والا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے کوئی بھی نیک اعمال ہوں تو ان کا اجر عام دنوں کی نسبت اللہ رب العالمین زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی عام ایام کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل کرو یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اسلام کا ایک اہم رکن حج جو ہے وہ اسی مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ چوتھی فضیلت اس مہینے کے ساتھ جو مخصوص ہے وہ تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پانچویں فضیلت ذی الحجہ کے پہلے عشرے یعنی پہلے 9 دن کی یہ ہے کہ اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب پورے سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی رات کے برابر ہے۔ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور عشرہ ذی الحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہاں عشرہ سے مراد جو ہے پہلے 9 دن ہیں۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اپنا دین اسلام مکمل کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ مکالمہ ہوا۔ اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیت 9ویں ذی الحجہ کو یوم عرفہ کے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے وہ پسند فرمایا ہے۔ اس مہینے کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ 9ویں ذی الحجہ کے دن کا روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ اور دوسری روایت جو ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال عرفہ کے دن تک کے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ اس کے بعد اور پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہاں پر ایک حاجیوں کے لیے وضاحت کرتا جاؤں کہ جو لوگ حج پر ہیں ان کو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے اگر باقی امور میں سستی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ یہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ جو ان کے حج کے ارکان ہیں ان کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ان کی حج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 8ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 9ویں ذی الحجہ کو کثرت کے ساتھ جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمان بڑی عید قربان یعنی عید الاضحیٰ جو ہے وہ مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن بھی بڑی فضیلت والا ہے اور عید الاضحیٰ کی رات بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ جو بندہ عید الاضحیٰ کی رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ 10ویں فضیلت یہ ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو مسلمان قربانی جیسا عظیم فریضہ ادا کرتے ہیں۔
سنت ابراہیمی کی ادائیگی پوری دنیا میں مسلمان انتہائی شوق کے ساتھ اور جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، اون کے بدلے کیا ملے گا؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ یہاں پر ضمناً ایک اور مسئلہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جس بندے نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے وہ بندہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ یعنی ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی تک، اگر وہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے تو 10 ذی الحجہ تک، 11 کو کرتا ہے تو 11 ذی الحجہ تک، اور 12 کو کرتا ہے تو 12 ذی الحجہ تک اپنے بال اور ناخن یہ نہ منڈوانا، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے، فرض عمل نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے کہ قربانی تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ارادے کو عملی جامہ پہنائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں یا ابھی جائیں گے، اللہ رب العالمین ان کی یہ حج کی عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور دنیا میں ان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔